مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مسجد نبوی کی تعمیر. مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام ایک مسجد کی تعمیر تھا. جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا اس کے قریب ہی کچھ زمین افتادہ تھی جو 2 یتیموں کی تھی. ان کو قیمت دے کر یہ زمین حاصل کی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اس وقت بھی آپ مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے. یہ مسجد بہت ہی سادہ طریقے پر بنائی گئی تھی. کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، کھجور کے تنوں کے ستون. اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی تھا. پھر جب قبلہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد میں بھی اسی نسبت سے ترمیم کر دی گئی. مسجد کا فرش کچا تھا. بارش ہوتی تو مسجد میں کیچڑ ہو جاتی تھی. کچھ دنوں کے بعد پتھروں کا فرش بنا لیا گیا. مسجد کے ایک سرے پر ایک پٹا ہوا چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے. یہ ان لوگوں کے ٹھہرنے کا مقام تھا جو اسلام لائے تھے لیکن ان کا کوئی گھر ور نہ تھا. جب مسجد بن چکی تو اس کے قریب ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنوا لیے. یہ بھی کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹیٹوں سے بنی ہوئی تھی. یہ مکان 6-6, 7-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے. چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو تو چھت کو چھو لے. دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب جو انصار رہتے تھے ان میں کھاتے پیتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دودھ بھیج دیا کرتے. کبھی سالن اور کبھی کچھ اور. بس اسی پر بسر تھی. زندگی تنگی کے ساتھ بسر ہوتی تھی. مواخات یعنی بھائی بنانا. مکے سے جو مسلمان گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے وہ تقریباً سبھی بے سر و سامان تھے. ان میں سے جو لوگ کھاتے پیتے تھے وہ بھی اپنا مال مکہ سے لا نہیں سکے اور ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یوں ہی آنا پڑا تھا. اگرچہ یہ سب مہاجر مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار کے مہمان تھے لیکن بہرحال اب ان کے مستقل قیام کے بندوبست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. یوں بھی لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے. چنانچہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو انصار میں سے اور ایک کو مہاجرین میں سے بلا کر فرمایا کہ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. اس طرح سب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا اور یہ اللہ کے مخلص بندے سچ مچ بھائی ہی کیا بھائی سے بھی کہیں زیادہ ایک دوسرے کے رفیق بن گئے. انصار مہاجرین کو اپنے اپنے گھر لے گئے اور اپنی کل جائیداد اور سامان کا حساب ان کے سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آدھا ہمارا اور آدھا تمہارا. باغات کی آمدنی، کھیتی کی پیداوار، گھر کا سامان، مکان، جائیداد، غرض یہ کہ ہر چیز ان میں بھائیوں کی طرح تقسیم ہو گئی اور یہ بے گھر مہاجر سب کے سب اطمینان سے ہو گئے. ساتھ ہی بہت سے مہاجروں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، دکانیں کھول لی اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے. اس طرح مہاجروں کے بسانے کا کام انجام پایا اور اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا. ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت مکے کے مشرکوں کے سامنے دی جا رہی تھی. ان کے لیے اسلام کی دعوت ایک نئی چیز تھی
لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں یہود سے سابقہ پیش آیا۔ یہ لوگ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، وحی وغیرہ کے قائل تھے، اور ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کے لحاظ سے خدا کی طرف سے آئی ہوئی ایک شریعت کے ماننے کے بھی مدعی تھے۔ اصولاً ان کا اصل دین وہی اسلام تھا جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ یہ بات دوسری تھی کہ صدیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان کی زندگی اصل خدائی شریعت کے ضابطوں سے آزاد ہو گئی تھی، اور اس میں سینکڑوں قسم کی بدعتیں اور رسم و رواج داخل ہو گئے تھے۔ تورات ان کے پاس ضرور تھی، لیکن اس میں انہوں نے بہت سا انسانی کلام شامل کر لیا تھا، اور جو کچھ خدائی احکام باقی بھی رہ گئے تھے انہیں اپنی منمانی تعویلوں اور تشریحوں کے سانچوں میں ڈھال کر کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ خدا کے دین سے ان کا تعلق کمزور ہو گیا تھا، اور اجتماعی طور پر ان کے اندر ایسی خرابیت جڑ پکڑ گئی تھی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کبھی آیا بھی تو انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن جانا، اور ہر طرح کی اس کی آواز دبانے کی کوشش کی، اگرچہ یہ لوگ اپنی اصل کے لحاظ سے مسلم ہی تھے، لیکن اب اتنے بگڑ گئے تھے کہ انہیں خود بھی یہ یاد نہ رہا تھا کہ دراصل ان کا دین۔ اس لحاظ سے اب تحریک اسلامی کے سامنے صرف دین کے اصولوں کی بنیادی تعلیم ہی سے لوگوں کے متعارف کرانے کا کام نہ تھا، بلکہ ایسے لوگوں میں پھر سے دینی روح بیدار کرنے کا کام بھی تھا جو ایک اعتبار سے بگڑے ہوئے مسلم تھے۔ پھر اس کے علاوہ اب مدینے میں چاروں طرف آ کر مسلمان اکٹھا ہو رہے تھے، اور ان مہاجرین اور مدینے کے انصار سے مل کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ اس لیے اب تو ایک تحریک کو صرف اصولی دعوت، عقائد کی اصلاح اور کچھ اخلاقی تعلیمات کی حد تک ہدایات دینا تھی، لیکن اب رہن سہن کے طریقوں کی اصلاح، انتظامی قوانین اور آپس کے تعلقات درست کرنے کے ضابطوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اب اس طرف بھی پوری توجہ دی جانے لگی تھی۔ ایک دوسری بڑی تبدیلی اور ہوئی۔ اب تک اسلام کی دعوت خود کفر کے ماحول میں دی جا رہی تھی، اور وہاں رہ کر مسلمان کافروں کے مظالم برداشت کر رہے تھے، لیکن اب ان کی اپنی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست بن گئی تھی جو چاروں طرف کفر کے قلعوں سے گھری ہوئی تھی، اور اب معاملہ صرف ستانے اور پریشان کرنے کا ہی نہیں تھا، بلکہ پورا عرب اب اس بات پر تلا ہوا تھا کہ اس مٹھی بھر جماعت کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، نہیں تو انہیں یہ خطرہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ اگر اسلام کے اس نئے مرکز نے طاقت حاصل کرنا شروع کر دی تو پھر ان کے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہ رہ جائے گا۔ اس لیے اب اس مختصر سی اسلامی جماعت کے لیے اپنی اور اپنی تحریک کے بچاؤ کے لیے ضروری تھا کہ نمبر 1 وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کریں، اس کا حق ہونا دلائل سے ثابت کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 مخالفین جن عقیدوں پر جمے ہوئے تھے ان کا غلط ہونا دلائل سے ثابت کریں، تاکہ جو شخص بھی عقل کی روشنی میں بات سمجھنا چاہے اس کے لیے حقیقت تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ نمبر 3 گھر بار چھوڑنے اور کاروبار کو ختم کر دینے کے بعد جو لوگ اس نئی ریاست میں آ کر جمع ہو رہے تھے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ جماؤں کا کوئی انتظام کیا جائے، بلکہ ان کی ایسی اخلاقی اور ایمانی تربیت کی جائے کہ فقر و فاقہ اور بے اطمینانی کی حالت میں وہ پورے صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر سکیں، اور کسی سخت سے سخت موقع پر بھی ان کے قدم نہ ڈگمگانے پائیں۔ نمبر 4 مسلمانوں کو اس بات کے لیے بالکل تیار کر دیا جائے کہ جب ان کو مٹا ڈالنے کے ارادے کے ساتھ مخالفین ان پر حملہ کریں تو باوجود اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی کے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں، اور ان کو اپنے مسلک کی سچائی پر ایسا یقین اور اپنے خدا پر ایسا بھروسہ ہو
کہ وہ کبھی میدان سے منہ نہ موڑے۔ نمبر 5، تحریک کے علمبرداروں میں اتنی ہمت پیدا کر دی جائے کہ جو لوگ سمجھانے کے باوجود اس نظام زندگی کے قائم ہونے میں آڑے آئیں جو اسلام قائم کرنا چاہتا تھا، تو ان کو قوت کے ساتھ میدان سے ہٹا دیں۔ یہود سے معاہدے۔ مدینے کے چاروں طرف یہود کی بستیاں تھیں۔ ان لوگوں میں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ان سے سیاسی تعلقات کی نوعیت متعین ہو، ان سے سیاسی تعلقات کی نوعیت متعین ہو جائے، کیونکہ مکے کے قریش یہ جان کر کہ مسلمان مکے سے چلے گئے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک منظم جماعت مدینے میں اکٹھا ہو رہی ہے تو انہوں نے اسلام کے اس مرکز کو اپنی طاقت کے بل پر مٹا ڈالنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مدینے کے چاروں طرف یہود کی جو بستیاں تھیں ان سے مسلمان اپنے سیاسی تعلقات واضح طور پر متعین کر لیں تاکہ مشرکین مکہ کے کسی حملہ کے وقت یہ اندازہ ہو سکے کہ یہود کی طاقت کس طرف ہوگی۔ چنانچہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان جو قبیلے آباد تھے ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی۔ ان میں سے بعض سے آپ نے غیر جانبداری کا معاہدہ لے لیا، یعنی یہ کہ اگر مدینہ کے مسلمانوں پر قریش یا کوئی اور حملہ کرے گا تو یہ لوگ نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور نہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں کا ساتھ دیں گے۔ اور بعض قبیلوں سے یہ معاہدہ لے لیا گیا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ منافقین۔ مدینے میں تحریک اسلامی کو اس وقت جن نئے حالات سے سابقہ پڑ رہا تھا ان میں ایک مسئلہ منافقین کا بھی بڑا اہم مسئلہ تھا۔ مکہ کے آخری دور میں کچھ ایسے لوگ تو اسلامی جماعت میں آ گئے تھے جو اگرچہ اسلام کی دعوت کو بالکل برحق جانتے تھے لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ اسلام کی خاطر اپنی دنیاوی تعلقات کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تجارت، زراعت یا عزیزداری کی بندشیں انہیں اکثر اسلام کے تقاضے پورا کرنے سے روک دیتی تھیں، لیکن اب مدینے میں کچھ ایسے منافق بھی اسلامی جماعت میں گھس آئے تھے جو واقعتاً اسلام کے بالکل منکر تھے، لیکن محض فتنہ برپا کرنے کے لیے وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، یا پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ ان کے دل تو اسلام پر مطمئن نہیں تھے، مگر چونکہ قبیلے یا خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے وہ بھی مجبوراً مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے موقع پرست لوگ بھی جماعت میں گھس آئے تھے جو ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھی بن کر اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے اور دوسری طرف کافروں سے بھی ساز باز رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی تدبیر یہ تھی کہ اگر اسلام اور کفر کی کشمکش میں اسلام غالب آ جائے تو ان کو اسلام کے دائرے میں امن مل جائے، اور اگر جیت کفر کی ہو جائے تب بھی ان کے مفاد محفوظ رہیں۔ اسلامی تحریک کے لیے یہ آستین کے سانپ کافی مشکلات کا باعث تھے اور ان سے نمٹنا آسان کام نہ تھا۔ مدینے کی پوری زندگی میں ان لوگوں کے فتنوں کا مقابلہ کیسے کیسے کیا گیا اس کا ذکر تو اپنے مناسب مقامات پر آئندہ آتا رہے گا۔ اس موقع پر اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ ایسے منافقین اور اسلام کی راہ پر سوچ سمجھ کر قدم رکھنے والے سچے مومنین بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں پہچان لیے جائیں، کیونکہ اب اسلامی تحریک کو جن حالات سے دوچار ہونا تھا ان میں اس بات کی بڑی سخت ضرورت تھی کہ جو لوگ ابھی تک پرانے تعصبات اور غیر اسلامی خیالات کے غلام تھے یا جن کے ایمان میں کسی پہلو سے کمزوری تھی وہ لوگ چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ قبلے کی تبدیلی۔ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کا تعلق یہودیوں سے بہت ہی قریب تھا، یہودی بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ عین نماز کی حالت میں قبلے کو بدلنے کا حکم نازل ہوا
اور اب بیت المقدس کے بدلے کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف سے بدل کر کعبے کی طرف کر لیا۔ یہ واقعہ تحریک اسلامی کی تاریخ میں بڑا اہم تھا۔ اس کی اہمیت کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون پیغمبر کا پیرو ہے اور کون الٹا پیچھے پھر جانے والا ہے۔ البقرہ۔ ساتھ ہی ساتھ اس امر کا اعلان بھی تھا کہ اب تک دنیا کی اخلاقی اور ایمانی رہنمائی کا جو کام یہود کو سونپا گیا تھا، اب انہیں اس سے ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا اور اس نعمت کی قدر نہ پہچانی۔ ان کے بدلے اب یہ خدمت امت مسلمہ کو سونپی جا رہی تھی اور وہی اس فریضہ کو انجام دے گی۔ اس واقعہ کا اثر یہ پڑا کہ بہت سے لوگوں کا جن کے دلوں میں ایمان نے جگہ نہیں پائی تھی، پردہ فاش ہو گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پر سخت نقطہ چینی کی، اور یہ واضح ہو گیا کہ ان کا مقام اسلامی جماعت میں کیا ہے۔ اس طرح بہت سے دو دلے مسلمان اسلامی جماعت سے الگ ہو گئے اور بڑی حد تک جماعت ایسے ناکارہ لوگوں سے پاک ہو گئی۔ مکے میں جب عقبہ کے مقام پر مدینہ کے کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لے آویں، اسی وقت یہ خطرہ کھل کر سامنے آ گیا تھا کہ اس بیعت اور اس پیشکش کی حیثیت دراصل مدینہ والوں کی طرف سے سارے عرب کو ایک چیلنج کی ہے۔ بیعت کرنے والوں میں ایک بزرگ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن عبادہ کہ یہ الفاظ جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہے تھے اب تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو۔ لہذا اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے، تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی